بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ NN24 نیوز ایشیا کے ساتھ محمد اسماعیل آج چلتے ہیں خبروں کی جانب۔ رخ کرتے ہیں لیاقت پور کا، جہاں بھل چک پل عباسیہ پلانٹیشن بلاک نمبر 2 سے لکڑی چوری کا سلسلہ نہ رک سکا۔ بھل چک پل بلاک نمبر 2 پر لکڑی چوری کا سلسلہ نہ رک سکا۔ زرخیزہ جنگلات کے بجائے ریگستان نظر آنے لگا۔ متعدد بار شکایات کے باوجود کچھ بھی نہ ہو سکا۔ DFO کے کہنے پر بھی کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائے گی۔ کمو پتر فوریسٹ گارڈ رانا عبداللہ ملزمان کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے۔ 25 جنوری 2026 بوقت صبح 9 بجے عبداللہ گارڈ کو چہیتا راجو لبنانا چوری کی لکڑی موٹر سائیکل پر لادی ہوئی لے کر جاتے ہوئے دیکھا گیا۔ وویلا کرنے پر موٹر سائیکل بھگانے لگا۔ ویڈیو میں صاف نظر آ رہا ہے۔ افسران والا کو ویڈیوز سینڈ کی گئی لیکن کوئی بھی کارروائی نہیں کی گئی۔ فورسٹ گارڈ عبداللہ براہ راست لکڑی چوری کرواتا ہے۔ عرصہ 12 سال سے ایک ہی جگہ پر ڈیوٹی کر رہا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کارروائی نہ ہونے کی وجہ اور عرصہ 12 سال ایک ہی جگہ پر ڈیوٹی کرنا پاکستانی سرکار کے لیے سوالیہ نشان ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں نوشہرہ سے۔ NN24 نیوز ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد شہراز خٹک۔ نوشہرہ رشکی پریس کلب کابینہ اراکین کی خلاف ورزی۔ تقریب سرپرست اعلیٰ پریس کلب نے نو منتخب کابینہ سے حلف اٹھایا۔ تفصیلات کے مطابق نوشہرہ رشکی پریس کلب سوشل اور پرنٹ میڈیا کی نو منتخب کابینہ کی حلف برداری اور کارڈ ڈسٹریبیوشن سرمنی کی سادہ مگر پروکار تقریب پریس کلب میں منعقد ہوئی۔ بانی و سرپرست اعلیٰ پریس کلب نے نو منتخب کابینہ سے حلف وفاداری سے اٹھایا۔ تقریب میں سرپرست اعلیٰ پریس کلب نے نو منتخب صدر کو کارڈ پہنا کر نئے بنے کارڈز کا اجرا کر دیا، جبکہ نو منتخب صدر سید الابرار کا کابینہ سمیت تمام ممبران کو کارڈ پہنائے۔ سرپرست اعلیٰ شہراز خان نے ممبران کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ آج سے اس حلف کے اٹھانے کے ساتھ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی صحافتی ذمہ داریوں اور جذبہ حق گوئی کو پوری ایمانداری سے سر انجام دیں۔ بطور صحافی ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہمیشہ حق سچ کا ساتھ دیں اور اپنی صحافتی ذمہ داری کو ذاتی مفادات سے بالا رکھتے ہوئے اپنی خدمات سر انجام دیں۔ خبر شامل کرتے ہیں خیرپور سے، جہاں خیرپور میں جماعت الاصلاح المسلمین کی جانب سے حضرت امام حسین علیہ السلام کی آمد باسعادت کے موقع پر ایک روح پرور اور باوقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ یہ تقریب جماعت اصلاح المسلمین زون 2 کی برانچ محسن شاہ کے زیر اہتمام منعقد ہوئی، جس میں مریدین، عقیدت مندوں، علماء کرام اور شہر کے معزز شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے خصوصی مقرر خلیفہ احمد بخش گلال طاہری نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے، اذان و تکبیر کہی اور اپنے نواسی کے فرزند کا نام حسین رکھا۔ انہوں نے واقعہ کربلا کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے واقعہ کربلا کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ سن 60 ہجری میں امام حسین علیہ السلام کے حق و صداقت کی سربلندی کے لیے اپنے اہل خانہ اور وفادار ساتھیوں کے ہمراہ کربلا کا رخ کیا، جہاں 10 محرم الحرام کو امام علی مقام نے بہتر جانثاروں کے ساتھ، جن میں اہل بیت کے 18 فرزند شامل تھے، عظیم قربانی پیش کی، جو قیامت تک پوری انسانیت کے لیے مشعل رہا ہے۔ خلیفہ احمد بخش گلال طاہری نے مزید کہا، موجودہ پرفتن دور میں تعلیمات حسینی پر عمل کرنا وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں جھول سے، جہاں سندھ حکومت کی جانب سے سستے آٹے کی سبسڈی کے تحت محکمہ خوراک سندھ اور ڈپٹی کمشنر سانگر کے احکامات پر اسسٹنٹ کمشنر سنجوڑو مختار کا سنجوڑو فوڈ انسپیکٹر جھول فقیر علی گل خاص خیلی نے جھول پبلک پارک کے سامنے سستے آٹے کا سٹال لگایا ہے، جس میں آٹا 10 کلو کا بیگ 1050 روپے میں فراہم کیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر محکمہ فوڈ جھول کے انچارج علی گل خاص خیلی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے محکمہ خوراک سندھ اور ڈپٹی کمشنر سانگر کی ہدایات پر جھول میں سستے آٹے کے سٹال لگائے ہوئے ہیں، جہاں پر غریب عوام کو ریلیف کے تحت سستا آٹا فراہم کیا جا رہا ہے اور یہ روزانہ کی بنیاد پر سٹال لگا کر عوام کو سستا آٹا دیا جائے گا۔ صحافیوں کے ایک سوال کے سندھ حکومت کی جانب سے آٹا 90 روپے فی کلو مقرر کیا گیا ہے، جو حکومتی سٹال پر 105 روپے فی کلو کیوں دیا جا رہا ہے؟ فوڈ انچارج نے جواب دیا کہ ڈپٹی کمشنر سانگر سے فلور مل اور چکی مالکان سے میٹنگ میں یہ ریٹ مقرر کیا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں مٹیاری سے، جہاں مٹیاری کے شہر حالہ میں اقلیتی برادری سے تعلق رکھنے والے تاجر کی دکان سے 1.25 کروڑ روپے کی ڈکیتی کے واقعے میں پولیس کی جانب سے کانتیش موبائل دکان سے 1.25 کروڑ روپے مالیت کے موبائل فونز اور لاکھوں روپے نقدی کی ڈکیتی ہوئی، مگر واقعے کو کئی گھنٹے گزر جانے کے باوجود پولیس ملزمان کو گرفتار کرنے میں ناکام رہی، جس سے شہر میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے اور شہری عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ احتجاج میں مسلم لیگ نون کے صوبائی رہنما نصیر میمن، سروری سرحان، تنظیم پاکستان کے مرکزی رہنما مخدوم حسیب الزمان، جماعت اسلامی کے رہنما
فقیر محمد لاکھو، کے نارن داس، منصور نواز، ایاز میمن، رشید، ڈاکٹر رام دیگر نے شرکت کی ہے۔ مقررین نے الزام عائد کیا کہ ایس ایس پی مٹیاری نے نہ صرف اس واردات بلکہ دیگر جرائم منشیات کی روک تھام میں بھی کوئی سنجیدگی نہیں دکھائی۔ بڑی واردات کے باوجود متاثرین سے رابطہ تک نہیں کیا گیا۔ خبر شامل کرتے ہیں پنڈی بھٹیاں سے، جہاں فلائی اوور کے قریب خطرناک گیپ۔ آئے روز حادثات پنڈی بھٹیاں فلائی اوور کے قریب کوٹ نکا روڈ پر واقع مین سڑک عوام کے لیے شدید خطرات کا باعث بن چکی ہے۔ اس مقام پر سیم نالے کے اوپر گاڑیوں کے آمد و رفت کے لیے 2 پل تعمیر کیے گئے ہیں، جن میں ایک پرانا جبکہ دوسرا نیا پل شامل ہے۔ افسوسناک امر یہ ہے کہ دونوں پلوں کے درمیان ایک خالی جگہ گیپ چھوڑ دی گئی ہے۔ یہ گیپ خصوصاً رات کے وقت یا اجنبی ڈرائیوروں کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو رہی ہے، کیونکہ اندھیرے میں واضح طور پر یہ سمجھ نہیں آتا کہ کون سا پل استعمال کرنا ہے۔ دونوں پلوں کے درمیان نہ تو مناسب حفاظتی دیواریں لگائی گئی ہیں اور نہ ہی وارننگ سائن بورڈز موجود ہیں، جس کے باعث کئی گاڑیاں اس خالی جگہ میں گر چکی ہیں۔ مقامی شہریوں کے مطابق اس مقام پر آئے روز حادثات پیش آ رہے ہیں، جس میں قیمتی انسانی جانیں ضائع ہو رہی ہیں اور متعدد افراد زخمی بھی ہو چکے ہیں۔ اس کے باوجود تاحال متعلقہ اداروں یا انتظامیہ کی جانب سے کوئی مؤثر اقدامات دیکھنے میں نہیں آئے۔ خبر شامل کرتے ہیں بورے والا سے، جہاں تھانہ سٹی کی حدود نزد ہائی نمبر 2 اسکول کے قریب رکشہ حادثہ، ڈرائیور جاں بحق ہو گیا، 2 خواتین شدید زخمی۔ بورے والا میں افسوسناک ٹریفک حادثہ پیش آیا، جہاں سواریوں سے لے کر شہر آنے والے رکشہ بے قابو ہو کر سڑک کنارے کھمبے سے ٹکرا گیا۔ حادثے کے نتیجے میں رکشہ ڈرائیور حسن علی ولد محمد لطیف سکنہ صادق ٹاؤن موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا، جبکہ رکشہ میں سوار 2 خواتین شدید زخمی ہو گئیں۔ عینی شاہدین کے مطابق حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا ہے۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو اہلکار موقع پر پہنچے، جاں بحق ڈرائیور کی لاش اور زخمیوں کو ہسپتال منتقل کیا گیا۔ خبر شامل کرتے ہیں تربیلا غازی سے، جہاں تحصیل غازی سے چند کلومیٹر دور ناڑا امازئی بیٹ گلی کے پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی ہے۔ حالیہ برف باری کے بعد سیاحوں کی بڑی تعداد علاقے کا رخ کر رہی ہے۔ نوجوانوں اور بچوں سمیت مختلف خاندان تفریح کی غرض سے یہاں پہنچ گئے ہیں اور برف باری سے خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ انتظامیہ کے مطابق تحصیل غازی سے آنے والا راستہ ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے، جبکہ سیکیورٹی کے مناسب انتظامات بھی کیے گئے ہیں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ جنرل سیکریٹری سپریم کورٹ آف پاکستان ملک زاہد اسلم اوان کے اعزاز میں پرتکلف ضیافت کا اہتمام کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ رپورٹر ملک شاہد نجمی اوان نے بتایا، ملک شاہد ندیم نے جنرل سیکریٹری سپریم کورٹ ملک زاہد اسلم اوان کے اعزاز میں فیلٹری ہوٹل میں پرتکلف ضیافت کا بندوبست کیا گیا۔ اس موقع پر ملک شاہد ندیم نے کہا کہ ضلع چکوال میں پہلا تاریخی ریکارڈ سابق صوبائی وزیر ایم پی اے ملک تنویر اسلم اوان نے 5 مرتبہ ایم پی اے لگاتار منتخب ہو کر بنایا اور دوسرا ریکارڈ چکوال کی تاریخ میں جنرل سیکریٹری سپریم کورٹ آف پاکستان منتخب ہو کر ملک زاہد اسلم اوان نے بنایا۔ مجھے اس بات کی خوشی اور فخر ہے کہ یہ دونوں ریکارڈ جو تاریخ میں سالوں یاد رکھے جائیں گے، دونوں ایک ہی گھر کے چشم و چراغ بزرگ سیاسی رہنما مسلم لیگ نون ملک محمد اسلم اوان کے صاحبزادے ہیں۔ سیتھی گاؤں کا نام اللہ تعالیٰ نے اتنا روشن کیا ہے کہ پاکستان میں کہیں بھی جائیں ہمیں زیادہ تعارف کی ضرورت نہیں پڑتی، چاہے وہ سیاسی ہو، مذہبی، فوجی، صحافتی یا قانونی میدان ہو۔ ہر شعبے میں ہمارا علاقہ و نہار اور سیٹھی کی شخصیات موجود ہیں اور ہمارے لیے نہایت ہی عزت کا مقام ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں تحصیل شکرگڑھ سے، جہاں پاکستان مسلم لیگ نون نواز نیو منتخب بار صدر شکرگڑھ ناصر گورسی ایڈوکیٹ امیدوار حلقہ L37 جموں 4 پارٹی ٹکٹ کے لیے مرکزی سیکریٹریٹ میں درخواست جمع کروا دی گئی۔ ساتھ ہی بتاتے چلیں کہ چودھری نواز گورسی لاہورہ سے الیکشن میں حمایت کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے بتائیں کہ ریٹائرڈ انسپکٹر راؤ محمد نواز مرحوم کا نماز جنازہ 481 بی میں ادا کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں سیاسی و سماجی کاروباری اور پولیس افسران اور علاقہ بھر کے معززین کی کثیر تعداد میں شرکت۔ تفصیل کے مطابق SHO تھانہ ساہوکا انسپکٹر راؤ یاسر نواز غازی کے والد محترم ریٹائرڈ انسپکٹر راؤ محمد نواز مرحوم کا نماز جنازہ آبائی چک 481 بی میں ادا کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں DPO وہاڑی تصور اقبال، MPA ملک نوشیر لنگڑیال، DSP رانا عمران ٹیپو، SHO جھال سیال چودھری رؤف اقبال گجر، SHO صدر بورے والا آفتاب کیانی، SHO ماچھی وال زعیم برلاس، SHO سٹی وہاڑی چودھری وکاس گھمن، SHO تھانہ فتح شاہ مہر کیسر منصور، انسپکٹر طاہر چوہان، انسپکٹر بابا عاطف، انسپکٹر رائے نزاکت، سب انسپکٹر کیسر، سب انسپکٹر سہنے خان، سب انسپکٹر حنیف بلوچ، ASI مہر عباس، رضوان خان ساہوکا نمبردار، امیدوار MPA سید سلیم حسین شاہ، سابق ناظم ضیاء خان، سجاد
سادہ نشین دربار بابا حاجی شیر دیوان پیر غلام رسول امیدوار چیئرمین پیر معزز شاہ سید عمران شاہ عثمان خان ساہوکا سید بلال شاہ صحافی رانا اعجاز احمد سردار وسیم ڈوگر میاں عرفان نظامی راؤ غفار احمد محمد آصف چودھری عبدالرؤف کیسر محمد فاروق منیر احمد محمد ریاض چوہان سمیت سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔ کلخانی کا ختم شریف مورخہ 26 جنوری 2026 کو بروز پیر 11 بجے دن جامعہ مسجد 481 EB میں ادا کیا جائے گا۔ سب دوست احباب کو شرکت کریں گے۔